تمہیں ان لوگوں پر، کن پر؟ جو بک بک کرتے رہتے ہیں، تمہیں ان پر مسلط کرے گا۔ پھر یہ تھوڑے دن ہی رہیں گے، بچ نہیں پائیں گے، باز آ جائیں۔ آگے ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ اللہ کا قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں، 22واں پارہ پڑھ رہا، سورۃ احزاب آیت نمبر 61 ہے۔ فرمایا ملعونین، ان پر لعنت ہے جو مصطفیٰ کے بارے بک بک کریں گے، اخذوا، ان کو پکڑ لیا جائے گا، وقتلوا تقتیلا، اور ان کے ٹوٹے ٹوٹے کر کے ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس وقت ٹوٹے ٹوٹے کس کے ساتھ کیا جاتا تھا؟ تلوار سے، تیروں سے۔ ہن 26 گولیاں نال۔ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ وہ جس کو میں نے کیا تھا نا چیلنج پچھلے جمعے، بندے بھیجے اس کے پاس، تو پہلے ہی ڈر کے ملائیشیا دوڑ گیا۔ ڈاکٹر گاندھی تھے، کوئی نہیں ہوئی۔ وہ جس دن اس کا قتل ہوا نا تو اس دن دبئی بیٹھا ہوا تھا، وگرنہ اس کو بتاتے یہ جو فیصلہ ہوا ہے نا کہ گستاخ رسول قتل ہوگا، یہ اپنی طرف سے مولویوں نے فیصلہ نہیں کیا، قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کیا ہے۔ اب کہتے ہیں جی سلمان تاثیر کا قصور کیا تھا؟ اب ذرا ٹھنڈے دل سے سوچنا۔ شیخو پورہ جیل میں ایک عیسائی عورت قید تھی جس کا نام ہے آسیہ۔ اب شیخو پورہ جیل میں کیا کوئی اور عیسائی بے گناہ قید نہیں ہے؟ پورے ملک کے اندر بے گناہ مسلمان بھی قید ہیں، اس سے غریب تر لوگ قید ہیں وہاں۔ سلمان تاثیر کسی اور کے لیے تو نہیں گیا، کس کے لیے گیا ہے؟ آسیہ کے لیے۔ آسیہ کو سیشن کورٹ نے سزا کیا دی تھی؟ سزائے موت۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عورت پر نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی ثابت ہو چکی ہے۔ عدالت کا فیصلہ، میں تو وہاں تھا نہیں۔ اگر اس نے گستاخی نہیں کی تھی، جیسے کہ میں نے پچھلے جمعے کہا تھا، چاہیے تھا وہ جاتی، ہائی کورٹ چلی جاتی ہے، سپریم کورٹ تک کیس چلتا۔ ہم بھی بے گناہ کو سزا کے حق میں نہیں ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بے گناہ پھنسے نہ تے گناہگار بچے نہ۔ لیکن سلمان تاثیر نے جا کر وہاں اس کی حمایت، جس پر گستاخی کا الزام تھا، سیشن کورٹ میں الزام ثابت ہو گیا، وہ ملزمہ نہیں، اب مجرمہ بن چکی تھی، جرم کرنے والی۔ اب قرآن سے پوچھو، قرآن یہ فرما جو تیرے اور تیرے محبوب کے دشمن ہیں، مومن ان کے ساتھ سلوک کیا کرے گا؟ 28واں پارہ ہے، سورۃ مجادلہ ہے، آیت نمبر 22 ہے، آخری آیت پڑھ رہا ہوں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں نا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد
اللہ ورسولہ، او ایمان والا کبھی اللہ رسول کی مخالفت کرنے والے سے پیار نہیں کرے گا۔ سلمان تاثیر اس پر تو الزام تھا رسول اللہ کو گالی دینے کا، تو ادھر لینے کیا گیا تھا؟ تو آئینی سربراہ، تیرا کام ہی نہیں تھا وہاں جانا، زرداری کے کہنے پر تو وہاں گیا۔ اللہ کا فرمان تو یہ ہے 28واں پارہ پڑھو غامدی، اگر تو میرے سامنے آتا تجھے پتا چلتا مناظرہ کس چیز کا نام ہے۔ اللہ فرماتا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ایمان والا اس کی حمایت نہیں کیا کرتا۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، خواہ مخالفت کرنے والے بیٹے ہوں، ماں باپ و برادری ہو، ایمان والا کبھی نبی کے گستاخ کی حمایت نہیں کرتا، کیونکہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ کیوں یہ جو ایمان والے ہیں نا، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے، اور ایمان کا تقاضا کیا؟ محبت ہے رسول اللہ سے۔ جو رسول اللہ کا دشمن ہے اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ پھر لوگ کہتے ہیں نہیں رسول اللہ نے تو معافی دی تھی کئیوں کو۔ اللہ معاف کرے، کوئی آپ کے منہ پر تھپڑ مارے، اللہ وہ وقت نہ لائے۔ اب آپ کو کس چیز کا اختیار ہے؟ دو اختیار ہیں نا، چاہے اس کو تھپڑ مار لو، چاہے اس کو تھپڑ مارا ہو آپ کو، چاہے اس کو تھپڑ مار لو، چاہے اس کو تھپڑ مارا ہو آپ کو، میں معاف کر سکتا ہوں؟ میں نہیں معاف کرتا۔ معاف کرے گا کون؟ جس کو مارا گیا۔ کسی نے رسول اللہ پر کوڑا پھینکا، رسول اللہ کی مرضی تھی، خواہ کوڑا پھینک لیتے خواہ معاف کر دیتے۔ کسی نے رسول اللہ کی شان میں بک بک کی گالی دی، رسول اللہ کی مرضی تھی، چاہے معاف کر دیتے چاہے بدلہ لے لیتے۔ لیکن رسول اللہ کو جو گالی دے گا اسے میں معاف کر سکتا ہوں؟ آپ معاف کر سکتے ہو؟ نہیں معاف کر سکتے۔ تو یہ دلیلیں دینے کا کیا تو کہ وہ تو ہر چیز دکھانا کرتے تھے۔ سزا یہ ہے، ابھی ایک صاحب کالم لکھ رہے تھے، اور جی طائف کی گلیوں میں نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں نے بڑی گستاخی کی، پتھر مارے سرکار کو۔ اللہ نے فرشتہ بھیجا، محبوب بتا یہ فرشتے تیرے کنٹرول میں، جیسا تو آرڈر کرے گا ویسا ہی ان کے ساتھ سلوک ہو جائے گا۔ تو محبوب اگر تو اشارہ کرے، پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے، یہ پہاڑ جو ہیں آپس میں ٹکرا کے ان کا کچومر نکال دے۔ یہ زمین کا فرشتہ موجود ہے، یہ چاہے تو زمین کو اٹھا کے آپ کے حکم سے نیچے پھینک دے۔ تو سرکار نے فرمایا نہیں، میں نہیں، شاید ان کی نسلوں میں سے کوئی نیک لوگ پیدا ہو جائیں۔ سرکار نے معاف کر دیا تھا، تو اس لیے ہمیں بھی معاف کر دینا چاہیے۔ اچھا یہ نہیں سوچتی اللہ نے کیا کہا تھا؟ محبوب ایک کڑاکا کڈن واسطے فرشتے آ گئے نہیں، جے تو آنکھیں دے کڈ دیں کڑاکا۔ یعنی محبوب جو تیرا گستاخ ہے اس کی سزا یہ ہے کہ کڑاکا نکال دیا جائے، لیکن پھر بھی ڈور تیرے ہاتھ میں، پھر بھی ڈور تیرے ہاتھ میں۔ مطلب ہے اللہ
علیہ السلام کی گستاخی سزا یہی ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، اسے زندہ رہنے کا حق دیا جا سکتا ہی نہیں۔ اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ گستاخ رسول کی سزا کیا ہے؟ اب ممتاز قادری کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سڑکوں پر آئیں گے، نہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں جو بھی کام ہو قانون کے مطابق۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ گھنٹہ گھر کو آگ لگا دیں یا سڑکیں بلاک کر دیں، نہیں، ہم نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں جو بھی کام ہو کس کے مطابق؟ قانون کے مطابق۔ عدالتیں فیصلہ کریں، لیکن عدالتوں کی خدمت میں گزارش ہے فیصلہ جو کرنا ہے وہ مجھ سے نہ پوچھو، مصطفیٰ سے پوچھو۔ جو گستاخ رسول کا قاتل ہے اس کی سزا کیا ہے؟ ابو داود شریف کے اندر حدیث موجود ہے، ایک عورت نبی کریم علیہ السلام کو گالیاں بکا کرتی تھی، مسلمان بھی نہیں تھی، یہودیہ عورت تھی۔ کون تھی؟ یہودن، اہل کتاب، جس طرح یہ عیسائی وہ یہودی۔ ایک آدمی نے اس کو گالیاں دیتے سنا، اس نے اس عورت کا گلا گھونٹ کے اس کو قتل کر دیا۔